بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے گردے کا آپریشن ہوا تھا۔ ایک گردہ اس کے جسم میں پہلے سے ہی نکال لیا گیا تھا اور دوسرے کی پیوند کاری کی گئی تھی۔ کیا وہ اب صحت یاب ہو چکی ہے پوری طرح؟ ہاں، صحت تو اس کی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، مگر کیا شاہ جی مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ نہیں، چھپانے کی بات بھی نہیں ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ آپ کی بہن حاملہ ہے۔ اوہ، مجھے معلوم ہے کبیر شاہ جی، مگر مجھے نہیں پتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہی بات آپ کی بہن نے بھی کہی ہے اور ڈاکٹر نے میرے کہنے کے باوجود اس حمل کو ضائع نہیں کیا۔ وہ کہتی تھی کہ ایسا کرنے سے آسیہ مر بھی سکتی ہے، کیونکہ 2 گردوں کے آپریشن نے جسم میں کوئی ایسی ہی پیچیدگی پیدا کر دی ہے کہ بچہ قدرتی طور پر پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کبیر شاہ میری بہن کے تمام حالات سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ جس کسی نے بھی وہ زیادتی کی ہے، اس کا سر اس کندھوں سے ضرور اترے گا۔ شاہ جی ہم اسے معاف نہیں کریں گے، آبی نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا۔ کبیر شاہ پہلی بار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے ان سے میرا تعارف نہیں کروایا۔ باتوں باتوں میں ان کے بارے میں پوچھنا ہی بھول گیا۔ یہ میرے دوست ہیں، SGM پیرزادہ، منڈی بہاؤالدین کے ذمہ دار ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر جناب، آپ کا جذبہ قابل ستائش ہے، مگر معاف کیجئے آپ کے لہجے سے ذمہ داری کم اور ان کے پیشے کی بو زیادہ آ رہی ہے۔ آپ نے ان کا مجھ سے صحیح تعارف نہیں کروایا ہے جیلانی صاحب۔ وہ کبیر شاہ بندوں کو نظروں میں تولنا جانتا تھا۔ آپ بھی سکڑ کر رہ گیا، پھر کھنکار کر بولا، مجھے بس آپ SGM پیرزادہ ہی سمجھے شاہ جی، باقی سب خیریت ہے، بس دیگر احوال نہ پوچھیں۔ کبیر شاہ ہنس دیا، بولا، میں فال رمل نجوم تو نہیں جانتا، ڈیوٹی پر جا کر دیکھوں گا جیلانی صاحب کہ آپ کے ساتھ یہ درویش کون ہیں۔ میری مانے تو سب سے پہلے منان کے پیچھے جائیں۔ یہی کروں گا شاہ جی، سارے امکانات نگاہ میں رکھیں، خدا کرے وہ آپ کو جلدی مل جائے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں شاہ جی، خدا ہی جانتا ہے کہ آسیہ کس جہنم میں جا اتری ہے۔ اٹھ یار، ہمیں ان سارے امکانات پر غور کرنا ہوگا۔ اچھا شاہ جی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہماری بہن کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی۔ آبی نے بینچ پر سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ میرا فرض تھا پیرزادہ صاحب، بہرحال میں یہاں سے اٹھتے ہی ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا اور جو خدمت مجھ سے ہو سکی میں کروں گا۔ آپ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے شاہ صاحب، خدا حافظ۔ میں نے بڑی عقیدت سے کبیر شاہ کا ہاتھ چوم لیا اور پھر ہم دونوں وہاں سے باہر آنے لگے تو اس نے ہمیں آواز دے کر روک لیا۔ بولا، سنیے ذرا پیرزادہ صاحب۔ ہم دونوں حیرت زدہ سے ہو کر پیچھے مڑے تو وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جیلانی صاحب ایک بڑا ذاتی سا سوال میں پوچھوں گا، آپ برا تو نہ مانیں گے؟ جی نہیں، حکم کریں، میں نے اس کے سامنے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان 2 اسمگلروں میں سے ایک کا نام یونس تھا اور دوسرے کا سخی محمد یونس زندہ بچ گیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی کار میں ایک بریف کیس تھا جس میں سونے کی اینٹیں بھری تھیں، مگر وہ بریف کیس کار میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے شاہ جی، اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں دمن کے خلاف خود کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا، کسی کو 10-20 ہزار روپے دے کر اس کا قصہ پاک کروا دیتا۔ میں نے بے ساختہ کہا، میری چھٹی، اس نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ کبیر شاہ کی وہ ساری مہربانیاں شاید اس سونے کے حصول پر مرکوز تھیں۔ کبیر شاہ نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میرے اندر جھانک رہا ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا، بعد میں بھائی صاحب بھی یہی سمجھتے رہے کہ کسی نے موقع پا کر اس لاوارث کار میں سے وہ بریف کیس نکال لیا ہوگا۔ مجھے تو اس وقت کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا، میں تو اس عالیہ کو لے کر بھاگ رہا تھا۔ ہاں، یہ سوال میں نے ریٹا سے بھی پوچھا تھا، مگر اس نے بھی لا علمی ظاہر کی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ بڑا اہم سوال تھا۔ یہ آپ کا حق ہے شاہ جی، بحیثیت پولیس آفیسر آپ یہ بات پوچھ سکتے ہیں، مگر کاش وہ سونا میرے ہاتھ لگ گیا ہوتا۔ مجھے اپنی حماقت کا اب احساس ہو رہا ہے۔ میں نے بات کو اور واضح کرتے ہوئے کہا۔ اس نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر ہم فوراً وارڈ سے نکل کر باہر آ گئے۔ ابھی میرے ساتھ بھیڑ کر بولا، اس شخص کے داؤ پیچ کو سمجھ رہے تھے تم؟ اس کی نظریں اس سونے پر لگی ہے جس کے بارے میں اسے اور چیما کو یقین تھا کہ وہ تمہارے پاس ہوگا۔ ہاں یار، ویسے دیکھو کتنا بگلا بگت بنا بیٹھا ہے۔ یہ بات تو خیر ظاہر ہے یار کہ اس نے آسیہ کو منان سے تمہارے احسان کی وجہ سے بچا لیا، مگر دوسرا مقصد
مقصد اس کے سامنے اس سونے کا حصول بھی تھا۔ ہاں میں فوراً ہی سمجھ گیا تھا، مگر میں نے بھی ٹھیک جواب دیا ہے۔ وہ روپیہ میرے پاس نہ رہا تو پھر میں تو 2 کوڑی کا نہیں رہوں گا۔ ہاں اسے سنبھال کر رکھو یار، ایسی رقم بار بار کہاں ہاتھ لگ سکتی ہے۔ تو جب اس چکر سے نکل جائے تو امریکہ جا کر آباد ہو جانا، رقم وہاں کام آ جائے گی۔ امریکہ میں کیوں، کسی اور ملک میں کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس لیے میرے بچے کہ ہمیشہ سے امریکہ میں قاتل، خونی، ڈاکو، چور، لٹیرے اور جیب کترے ہی آباد ہوتے چلے آئے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں کا گندا خون یورپ والے ادھر منتقل کرتے چلے آ رہے تھے، جو بعد میں انہی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اقوام عالم کی تاریخ پر آپ کی اتنی گہری نظر حیرت انگیز ہے ڈاکٹر SGMM پیر زادہ صاحب۔ میں نے اسے روک کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ چل ادھر جا کے بیٹھ جا، وہ ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ اب کدھر چلنا ہے ہمیں؟ لاہور، اور کہاں جائیں گے ہم؟ میں رات بھر کے لیے اپنی ماں سے مل آؤں گا، اتنے میں تم کسی ہوٹل میں آرام کر لینا۔ ٹھیک ہے یار، پر تیرے پاس ماں جی کے لیے رقم بھی تو نہیں ہوگی؟ رقم اسے مل چکی ہوگی، وہ تاہیہ اکثر اس کے آس پاس جاتا رہتا ہے، تو اس کی فکر نہ کر۔ میں صبح بینک سے تجھے 1 لاکھ روپیہ نکلوا دیتا ہوں، آپ بھی وہ لے کر چلے جانا۔ رات ہم دونوں ادھر ہی بسر کر لیتے ہیں۔ تو نوٹوں کا روب لالچ نہ دیا کر مجھے، وہ روپیہ بینک میں پڑا رہنے دے، کام آئے گا۔ کسی چوراہے میں کسی روز مجھے گولی لگ چکی ہوگی تو پھر وہ روپیہ کس کام آئے گا؟ میرے 1 رات کے لیے رک جا، میں صبح تجھے رقم دے دوں گا۔ ارے مجھے تو آج رات الماس سے بھی ملنا ہے، اس جانے جہاں سے۔ چل بس سیدھا لاہور چل۔ یہ کہہ کر ابھی مجھے بگاتا ہوا کار تک لے گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لاہور ابھی نہ پہنچی ہو، میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، وہ پہنچ گئی ہوگی، میرے لیے خواہ مخواہ بے چین ہوگی، میں اسے مایوس نہیں کر سکتا، آبی نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ شکل اس کی اس گھڑی دیکھنے کے لائق تھی۔ ایک تم ہی نہیں رہ گئے ہو رانجھے اس شہر میں، وہاں ایک سے ایک مختون بھائی پڑا ہے اس کی خدمت کے لیے۔ نہیں یار، وہ کسی اور طرف نظر نہیں اٹھا سکتی، اس کی قسمت میں میرے گھر کا دانا پانی لکھا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ بے پر کی ہانکنے پر آتا تھا تو نہ کھائی دیکھتا تھا نہ کھڈا، تو اسے بیاہ کر اپنے گاؤں لے جائے گا۔ ہاں بھائی، کیا حرج ہے اس میں اس کو ایک چرخہ لے دوں گا، وہ کاتا کرے گی بیٹھ کر اور گایا کرے گی کہ چرخہ گل کردا، چرخہ گل کردا۔ صبح سویرے ایک بار شیشے میں اپنی شکل ضرور دیکھ لیا کر، پیارے آدمی دماغی صحت قائم رہتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک اسے دے دیا۔ ایک تو میری ذرا سی بھی خوشی برداشت نہیں کر سکتا، تیری اپنی نیت تو خراب نہیں ہے اس پر؟ نہیں بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ نے اور بہت سی چیزیں دے رکھی ہیں۔ اچھا خیر دفع کر، ویسے یہ بتا کہ اس جیسی سوہنی کوئی اور ہے لاہور شہر میں؟ یہ بات تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں، شاہ جہاں کے غسل خانے ایسی خوبصورت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی کوئی مثال ہوئی؟ گھاس کھا گیا ہے تو؟ اس میں نے سنا ہے چاروں طرف آئینے لگے تھے، یہاں تک کہ فرش پر بھی اور چھت پر بھی۔ تو سمجھدار آدمی ہے ویسے، پر ہماری اس الماس کا اس سے کیا تعلق؟ اس کا بھی شیشے کا بدن ہے پیارے، اور اس کے بدن کا رواں رواں آنکھ بن جاتا ہے، تجھے وہ جکڑ کر رکھ لے گی اور تو سارا دن اس کی آنکھوں ہی خود کو دیکھتا رہے گا۔ تیری زبان مبارک ہو جلانی، ہائے وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ پھر قدرے توقف سے بولا، یار یہ میر بھی کوئی مجھ جیسا آدمی ہوگا، بڑی بڑی گڑبڑ گھوٹالے کی باتیں کر جاتا تھا۔ ہاں وہ شیر بھی تو اسی کا ہے نا، لین دین پر خاک محبت پاک بڑے فرما گئے ہیں، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ بالکل کنگال آدمی ہوگا پھر وہ، پر یار کیوں الو بناتے ہو؟ مجھے یہ گانا تو میں نے ایک فلم میں سنا تھا، وہ فلمی گانے بھی تو لکھا کرتا تھا، فی لفظ 10 پیسے لیتا تھا وہ تو ایک دم پھاڑی آدمی ہے یار۔ اس کے زمانے میں فلمیں کہاں بنتی تھیں، کسی نے اس کے دیوان میں سے چرا لیا ہوگا یہ گانا۔ ادھر چوری ڈکیٹی بھی تو بہت ہو گئی ہے نا پاکستان میں، آپ جیسے درویشوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈرائیور ہماری باتیں سن رہا تھا، بے ساختہ ہنس دیا۔
हम फौरन ही संभल कर बैठ गए। गाड़ी का रुख इसने लाहौर की जानब फेर दिया था और आबी के दिल में पकड़ दकड़ हो रही थी। वो दुआएं मांग रहा था कि अलमास लाहौर पहुंच चुकी हो। मेरा ख्याल है कि वो मुझसे 1 लाख रुपए लेने पर इसलिए आमादा हो गया था कि ऐन इसी लम्हे उसके जहन में अलमास का तस्वर उभर आया था। मैंने दिल में कहा, ठीक है बच्चे, रकम मैं तुझे दे दूंगा, तू जाकर ख्वा उसे कुएं में डाल दे। मुझे क्या, मैं तो तेरी माँ के नाम पर तुझे देना चाहता हूँ कि वो मेरी भी माँ है। इसने तेरे जैसा जिगरी यार पैदा कर दिया। तू ना होता तो मेरे दिन कितने बोझल, कितने अफसरदा और कितने बेरंग गुजरते। बज़ाहिर तो मैं आबी के साथ बैठा हंस बोल रहा था, मगर मेरे दिल के निहा खानों में हशर बपा था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं किस तरफ निकलूं। मैं ऐसे वीरान चौराहे पर खड़ा था जहां से ये मालूम करना मेरे लिए नामुमकिन था कि आसिया की नई काल कोठड़ी की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। मेरे जहन में बहुत सी सूरतें उभर रही थीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बलबीर सिंह ने जो धमकी दी है उसे इतनी जल्दी अमली जामा भी पहना सकेगा। दूसरा नाम मेरे तस्वर में मनान का उभरता था। सिर्फ उसे ही मालूम था कि आसिया को इसकी गिरफ्त से किसने छुड़ा लिया है। फिर इससे आगे क्या हुआ, ये सवाल मुझसे किसी भी तरह हल नहीं हो रहा था। मनान का ताल्लुक गाड़ी से था और गाड़ी के खून का बदला लेने के लिए शहर का मशहूर गुंडा वानी हम पर चढ़ दौड़ा था। वानी का ख्याल मेरे जहन में उभरा तो मैंने आबी को मतवज्जो करते हुए आहिस्ता से कहा, यार ये काम कहीं इस बानी ने न कर दिया हो। इसको मन्नान ने बता दिया होगा कि मेरी बहन इसके कब्जे से निकलकर कबीर शाह के पास जा पहुंची है। इसने ही तो क्रिश्चियन अस्पताल में दाखिल करवाया था। हाँ, तुम्हारा ये ख्याल सही नजर आता है, मगर वानी ने अगर ये सब कुछ किया है और वो तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए इसे उठा लाया है तो ये बात भी हम मन्नान से मालूम कर सकते हैं। इसके इशारे के बगैर तो ये सब कुछ न हुआ होगा। तो फिर तुम अलमास से कहो कि वो मन्नान से इस बारे में बात करे, इसके बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। ठीक है, हम आज वहीं तो जा रहे हैं। तुम्हारे जहन में अगर इस बलबीर का वहम है तो निकाल दो। मुझे यकीन है कि इसने यूं ही बढ़ हाँकी है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इन्हें मुझसे क्या हासिल हो सकेगा। तेल देखो, तेल की धार देखो मियाँ जी, ये चक्कर मुझे खत्म होता नजर नहीं आता। पता नहीं हमारे हाथों किस किस की मौत आई है। आबी ने दांत पीसते हुए कहा, और सुन, यूं खुले मुंह शहर में नहीं जा सकते। अपना हुलिया हमें बदलना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो। मेरा ख्याल है हम सरों पर वो पगड़ियां बांध लेते हैं जो हम खरीद कर लाए हैं। वो अभी तक सरगोशी में बात कर रहा था। हाँ, ऐनके भी चढ़ा लेते हैं। मैंने इसकी तजवीज से इत्तफाक करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद हमने अपने अटैची केस में से ये सामान निकाल कर जेब तन कर लिया। ड्राइवर हमारी ये हरकतें बड़े गौर से देख रहा था। बोला, ये पगड़ियां आपको बहुत सजती हैं, इसीलिए तो पहनी हैं। मियाँ जी, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मुझे बाअदब मुलाहजा होना चाहिए। आबी ने कहा। रास्ते में पुलिस ने कई जगह हमारी कार के अंदर झांक कर देखा, मगर इनमें से किसी को भी ये गुमान न गुजरा कि हम कौन हैं। वो इस रोज किसी और ही चक्कर में थे और ड्यूटी पर मुतय्यन सिपाही इस नई नवेली कार और हमारी वो जागीरदारों ऐसी पगड़ियां देखकर कुछ ऐसे मारूब होते रहे कि इनमें से किसी ने भी न पूछा कि हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं। कार मैंने अलमास के घर की तरफ मोड़ दी तो आबी बोला, हमें पहले इसे फोन पर बात कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम सीधे किसी होटल में जा ठहरते हैं। तो ठीक है, इधर इंटर कॉन्टिनेंटल में जा ठहरते हैं। नहीं यार, इतनी ऊंची मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है। लाहौर होटल ठीक रहेगा। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है, वो भी महफूज जगह नहीं है। आबी ने मेरा हाथ दबाया। बोला, आहिस्ता बोल, इस ड्राइवर के कान इधर ही लगे हैं। फिर बुलंद आवाज से बोला, चल भाई, हमें इधर तू इंटर कॉन्टिनेंटल में ले चल। कुछ ही देर बाद हम शहर के इस सबसे ऊंचे होटल के एक खूबसूरत कमरे में जा उतरे। गाड़ी को हमने सुबह तक के लिए रोक लिया। इसे हम 24 घंटे के लिए अपने साथ रख सकते थे। रात को खाना खाने से पहले आबी ने अलमास के घर फोन किया। इसकी किसी मुलाजमा ने बताया कि वो वापस आ चुकी है। ये बड़ी खुशकुन खबर थी। मुलाजमा रिसीवर मेज पर रखकर इसे इतला देने गई तो आबी बोला, यार इससे तुम बात करो, मेरा दिल बैठ जाएगा। उसकी आवाज सुनकर इसका चेहरा तमतमा उठा था। इस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि अलमास
نے آبی کے دل میں گھر کر لیا ہے، وہ اس کے اندر کچھ زیادہ اتر گئی تھی۔ میں نے آبی سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو، کون؟ میں آپ کا خادم ہاشم خان بول رہا ہوں، آبی میرے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ ارے آپ میرے گھر کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھیں، ہمیں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، آپ ابھی ادھر انٹر کانٹیننٹل میں پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے کمرہ نمبر بتا دیا۔ وہ بولی، بہت بہتر، میں ابھی آ رہی ہوں، میرا انتظار کریں، آدھے گھنٹے تک میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ آدھے گھنٹے تک یہاں پہنچ جائے گی، اتنے میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں نے آبی کو خوشخبری سنائی، وہ ایک دم خوش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، مگر میں اس سے کیا بات کر سکوں گا یار، یہاں تو کوئی تخلیے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ بک نہیں ہوئے، اسے بھی شکنتلا سمجھ لیا ہے تو نے، ذرا کھانے کے لیے کہہ دے۔ اس نے انٹرکام پر ضروری ہدایت دی اور پھر غسل خانے میں جا گھسا۔ جب وہ باہر آیا تو معلوم ہوا کہ اس نے رگڑ رگڑ کر منہ دھو رکھا تھا اور وہ دانت بھی خوب اچھی طرح مانج کر نکلا تھا۔ الماس ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہمارے پاس آ پہنچی۔ وہ تنہا آئی تھی اور کیلے کے پتوں ایسی سبز ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ وہ برقع پہن کر آئی تھی کیونکہ اس کے لیے اپنی وہ بے پایاں شہرت مصیبت بن چکی تھی۔ وہ کسی بھی جگہ کھلے منہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ آبی نے اسے بڑے مہذب طریقے سے خوش آمدید کہا۔ وہ جب اطمینان سے ہمارے سامنے صوفے پر جم کر بیٹھ چکی تو آبی بولا، میں تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں بول سکا ہوں، ہر وقت آپ کی صورت نگاہوں میں پھرتی ہے۔ جی ہاں، یہ مرض بہت عام ہے آبی صاحب، یہ مرض شدت سے حملہ کرتا ہے۔ حکماں صبح و شام مریض کے سر پر 7 جوتے لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آبی نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دم سکیڑ کر ٹانگوں میں دبائی، اس کی حالت دیدنی تھی۔ الماس نے ایسا جامپڑ دے مارا تھا اس کے منہ پر کہ وہ بیچارہ بس بغلے ہی جھانکتا رہ گیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ اس مرض کے جراثیم جو لوگ پھیلاتے ہیں انہیں کرنٹینہ میں ڈال دینا چاہیے۔ میں تو اس لیے برقع پہن کر نکلتی ہوں جناب، اپنی طرف سے تو ہم ہر احتیاط بروئے کار لاتے ہیں۔ اس کی باتوں پر نہ جائیں میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ خیر خیریت سے واپس آ گئی تھی؟ ہاں آ تو گئی ہوں، مگر حیرت مجھے یہ ہے کہ اس غریب نواز نے اپنے آدمی کے ہلاک ہو جانے کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتایا، مگر میں اس کے خلاف پرچہ کٹا آئی ہوں۔ صبح بہاولپور جا کر میں کمشنر سے بھی ملی تھی، اس نے ایس پی کو ہدایت کر کے اسی وقت غریب نواز کو تھانے بلا لیا تھا۔ آپ کو وہاں ٹھہر کر اس کے سامنے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ عبدالحی اور دوسرے لوگ وہیں ہیں۔ مسٹر عبدالحی کو ہوش آ گیا تھا اور وہ بہت تپا ہوا تھا۔ میں نے لاہور واپس پہنچ کر ایک فلمی وفد بھی گورنر کے پاس بھیجا ہے۔ کل سارے اسٹوڈیوز میں ہڑتال ہو جائے گی۔ میں اس معاملے کو چھوڑ نہیں سکتی، مگر اس کے جو آدمی مر گئے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے یہی تو میں پوچھتی ہوں، مگر اس کے آدمی نے ہی ان کی لاشیں وہاں سے اٹھا لی تھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ کسی پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، اسے یہ سودا بہت مہنگا پڑا ہے میڈم، اب آپ کا وہ اور زیادہ دیوانہ ہو جائے گا۔ میں اس پر تھوکتی بھی نہیں ہوں ہاشم صاحب، میں نے اسے قید نہ کروایا تو میرا نام نہیں۔ ہاں یہ تو آپ کر سکتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ کسی ایسے ہی سلوک کا مستحق ہے۔ منان سے تو نہیں ملی ہیں آپ؟ نہیں، اسے میں فون پر ڈھونڈتی رہی مگر وہ ملا ہی نہیں۔ میری بات سنیں میڈم، ہم اس شخص کی وجہ سے زبردست مصیبت سے دو چار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ آپ حکم کریں ہاشم صاحب، آپ کے لیے اور آپ کے دوست کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ آپ نہ ہوتے تو کل رات میں تباہ ہو چکی ہوتی۔ آبی نے کان کھڑے کیے، بولا، یعنی میرے لیے بھی آپ کی جان حاضر ہے؟ یعنی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ کرسی سے اٹھ کر وہ الماس کے سامنے بڑی تپائی پر جا بیٹھا تھا۔ آزما کر دیکھ لیں، میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے آپ جیسے جی دار لوگ کہیں نہیں دیکھے۔ الماس نے بڑی رسان سے کہا، سنیں میڈم، ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ کہہ کر میں نے ماجدہ، عرشی، سلونی اور اپنی بہن آسیہ کا قصہ ضرورت کے مطابق اسے سنا دیا۔ ریٹا کی موت کی بات بھی میں نے اسے بتا دی۔ وہ تو دنگ رہ گئی، بولی، کمال ہے ہاشم صاحب، اب میں سمجھی ہوں کہ ماجدہ نے اس روز مجھے منان سے وہ سوال کرنے پر کیوں مجبور کیا تھا۔ ٹھہریں، میں ابھی منان کو یہاں بلواتی ہوں، وہ کتے کی طرح دوڑا آئے گا۔ آپ
उधर पलंग के नीचे छुपकर खुद इसकी बातें सुन लें। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, आप उसे फोन करके यहाँ बुलवा लें। अलमास ने हमारे कहने पर अमल करते हुए मन्नान को फोन किया। वो इस वक्त घर पर ही था। इसकी बात सुनकर फौरन ही होटल पहुँचने पर आमादा हो गया। शायद इधर GOR स्टेट में रहता था। कोई 15 ही मिनट बाद हमें दरवाजे पर दस्तक हुई। मालूम हुआ कि बाहर मन्नान खड़ा है। होटल में मैंने अपना नाम चौधरी अब्दुल गनी रंधावा लिखवाया था और ये अच्छी बात थी क्योंकि हमारे असली नामों या किसी हद तक दूसरे मारूफ नामों की भनक पुलिस के कानों तक पहुंच सकती थी। मैं और आप भी अपने अपने पिस्तौल संभाल कर पलंग के नीचे लेट गए। कालीन वहां तक बिछा था, इसलिए हमें फर्श पर लेटने में कोई दिक्कत महसूस न हुई। अलमास ने बड़े इत्मीनान से दरवाजा खोल दिया। मन्नान उम्दा किस्म की बोस्की रंग की शेरवानी और बुराक लट्ठे की शलवार पहने हुए था। खुद को वो खुशबू में भगो कर लाया था। उसके आते ही कमरा महक उठा था, मगर अलमास बड़े लिए दिए अंदाज से पीछे हटकर सोफे पर बैठ गई। बॉबी, मैं बहुत परेशान थी। मन्नान, तुमसे कुछ जाती बातें करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तुम हुक्म करो अलमास, तुम्हारे बगैर तो ये शहर वीरान हो गया था। इतने दिन क्यों रह गई थी तुम वहाँ? बस काम ही इतना था मन्नान, और फिर वहाँ के रईस गरीब नवाज ने मुझे बहुत परेशान किया। क्या हुआ था वहाँ? मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने फोन पर बताया था कि नगार खानों में बड़ी अफरा तफरी मची है। कल फिल्मी हल्के हड़ताल भी कर रहे हैं। वो सब कुछ इस बहावलपुर के रईस की वजह से हुआ है। उसने कल आधी रात को मुझे सहरा में से उठवाने की कोशिश की। इस वक्त वहाँ 2 अजनबी रात गुजारने के लिए आ ठहरे थे और वो दोनों मुसल्लह थे। उनकी मुदाखलत पर गरीब नवाज के आदमी नाकाम हो गए। वहाँ गोली चल गई थी। उन बदमाशों ने मेरे फिल्म यूनिट के तमाम आदमियों को बंदूकों के दस्ते मार मार के जख्मी कर दिया। मुझे भी वो जीप में डालकर ले चले थे, मगर उन 2 अजनबियों का भला हो, इन्होंने मुझे छुड़ा लिया। वो अजनबी कौन थे? मैं इन्हें नहीं जानती। वो अंधेरे में ही हमारे पास आए थे और हमले के बाद वहाँ से चुपचाप निकल गए। मुझे तो इनके नाम भी याद नहीं है। अब क्या चाहती हो तुम? कुछ भी नहीं, बस किसी तरह इस रईस को जेल भिजवा दो, वरना वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। इसका तो मैं पक्का बंदोबस्त करूंगा। ख्वाह मुझे हवालात में से किसी आदमी को वहां भेजकर इसे गोली मरवानी पड़े। इसने समझा क्या है खुद को, ये कहकर वो अपने बारे में ऊंची ऊंची बढ़ हाँकने लगा। आखिर अलमास इसे घेर घार कर माजिदा के जिक्र पर ले आई। बोली, मैंने सुना है कि इस माजिदा का किसी डाकू गुलाम जलानी से गहरा ताल्लुक है। हाँ है तो सही, मगर अब इसे ये मालूम नहीं है कि गुलाम जलानी कहाँ है। माजिदा कहाँ है आजकल? उसे हमने दूसरी 2 लड़कियों के साथ जेल भेज दिया है। क्यों? इसे क्यों पकड़ लिया आपने? इसके साथ 2 लड़कियां थी, सलोनी और अर्शी। वो भी जलानी की रखेल हैं। चंद रोज पहले जलानी ने गाड़ी और इसके 3 आदमियों को कत्ल कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए गाड़ी का यार बानी किसी न किसी तरह गुलाम जलानी के ठिकाने पर पहुंच गया। वहां जलानी तो नहीं मिला, अलबत्ता उसकी वो 3 दाश्ताएं मिल गईं। उनको पकड़कर वानी ने हमारे हवाले कर दिया। सुनो मन्नान, तुमने आसिया के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो कहाँ है आजकल? उसे वो कबीर शाह मेरी आंखों में धूल झोंक कर ले गया था। मैं पूरी तफ्तीश कर चुका हूँ, मगर कबीर शाह एतराफ नहीं करता। मैं 2 बार इसके गांव जा चुका हूँ जहाँ वो छुट्टी लेकर जा बैठा है। तो तुमने इसके पीछे आदमी लगा दिए हुए हैं। अगर आसिया को इसने कहीं रखा है तो कभी न कभी वो इससे मिलता ही होगा। वो भी मैं कर चुका हूँ, मगर वो बहुत गुनाह है। वो कबीर शाह घर से किसी भी तरफ नहीं निकलता। आज सुबह मुझे किसी ने बताया है कि आसिया इसके पास गांव पहुंची थी, मगर परसों रात इसे किसी ने वहां से अगवा कर लिया। वहां भी गोली चल गई थी। कबीर शाह ने हमला करने वालों का एक आदमी भी मार डाला था। खुद कबीर शाह गोली से जख्मी होकर अस्पताल में जा पड़ा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे आदमियों ने आसिया को वहां से उड़ा लिया है। नहीं नहीं, मेरे किसी आदमी में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती, और फिर मैंने इन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। ये काम किसी और आदमी ने किया है। वो कौन हो सकता है? अलमास ने पूछा। मैं खुद हैरान हूँ अलमास,
اب میں صبح خود ساہیوال جا کر کبیر شاہ سے ملوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آسیہ کے بارے میں اس وقت کچھ معلوم نہیں ہے؟ نہیں بھائی، میں اگر کچھ جانتا تو میں اس لڑکی کو پکڑ کر اس کی گردن دباتا۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے بھائی کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، میں اس سے سب کچھ اگلوا لیتا۔ میری تو نوکری پر حرف آ رہا ہے۔ اپنی اس ناکامی پر میرے ساتھ کئی اور بھی پولیس افسر سخت پریشان ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آسیہ کو کس نے اٹھوایا ہے کبیر شاہ کے گھر سے؟ یہی تو میں حیران ہوں الماس، آج دن بھر مجھے وانی نہیں مل سکا۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ اس نے ہی آسیہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینے کے لیے قرآن کی قسم کھائے بیٹھا ہے۔ وہ وانی ہو سکتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہو، مگر اسے کس نے بتایا ہوگا کہ آسیہ کبیر شاہ کے پاس ہے؟ اس کے بھی ہاتھ بہت لمبے ہیں بھائی۔ اسے ایک آدمی نہ سمجھو، ایک پورا بدماش کا محکمہ کھول رکھا ہے اس نے۔ اچھا، اتنا خوفناک آدمی ہے وہ؟ ہاں، مگر وہ پولیس بھی بہت تعاون کرتا ہے، اور اس نے غلام جیلانی کی گرفتاری میں ہماری مدد کا بھی پکا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا، دفع کرو اس ذکر کو منان، چلو ادھر چل کر ڈانس دیکھتے ہیں۔ ابھی 11 بجے ہیں، مس ڈورتھی آنی ہونی ہے یہاں، 11:30 بجے اس کا شو شروع ہوگا۔ نہیں بھائی، ادھر ہم اپنا ڈانس کیوں نہ شروع کر لیں؟ یہ رات پھر کب آئے گی؟ الماس، تم لوگوں میں یہی خرابی ہے، گائے کے دودھ کی قدر نہیں کرتے ہو، اسے ذبح کرنے پر تلے رہتے ہو تاکہ اس کے کباب کھا سکو۔ یہ کیا کہتی ہو الماس؟ میری محبت کا یوں مذاق نہ اڑایا کرو۔ تمہاری قربت کے لیے میں بالکل پاگل ہوا پھرتا ہوں۔ اپنی ساری کمائی میں نے تمہارے قدموں میں ڈال دی، مگر تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی دور ہو جتنی پہلے دن تھی۔ منان نے بڑے ہی افسردہ لہجے میں کہا، لعنت بھیجو اس پر، تمہاری وہ کون سی حلال کی کمائی تھی؟ مال حرام بود بجائے حرام رفت۔ ایسا نہ کہو الماس، تمہارے لیے میں نے اپنی نوبیاہتا بیوی کو طلاق دے دی، 4 لاکھ روپیہ تمہاری نظر کر دیا، مگر مجھے کیا ملا تم سے؟ یہ بڑی گھٹیا بات ہے۔ روپے پیسے کا ذکر مجھ سے مت کیا کرو منان، تمہیں خود مجھے تحفے دینے کا خبت ہے، ورنہ مجھے تمہاری کسی شے کی ضرورت نہیں سوائے تمہارے خلوص کے۔ خلوص خلوص خلوص، اس سے آگے بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے الماس، منان نے چیختے ہوئے کہا۔ اس پر الماس بولی، اس سے آگے خلوص کی بہن خلاصی کھڑی ہے، آؤ اس سے ملتے ہیں۔ ادھر ڈورتھی کے ڈانسنگ فلور پر اٹھو بھائی، خواہ مخواہ جذباتی نہ ہو جایا کرو۔ میں تمہیں آج تک نہیں سمجھ سکا ہوں الماس، میں سمجھا تھا کہ آج تم مہربان ہو گئی ہو، مگر نہیں، میں جا رہا ہوں الماس، مجھے نہیں دیکھنا ہے کوئی ڈانس وانس۔ ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو منان، میں پاکستان اور بھارت کی مشہور ترین اداکارہ ہوں، میری ساکھ شہرت دیکھو۔ اس مرحلے پر تم سے شادی کر کے تو میں صفر ہو جاؤں گی۔ کیا کہیں گے لوگ کہ الماس نے ایک ٹیچر سے پولیس افسر سے شادی کر لی؟ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔